جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اس حکومت کی معاشی کارکردگی کا اندازہ آپ اکنامک سروے رپورٹ سے لگا سکتے ہیں۔ سال 2023 کی رپورٹ کیا ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی لانچ ہو گئی ہے۔ اب آگے جا کے کیا ہوگا، اس کے نتیجے میں کس کو فائدہ کس کو نقصان ہوگا، اور اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں۔ لیکن پہلے جو ملک کی معیشت کی حالت ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اکنامک جو سروے رپورٹ ہے اسحاق ڈار صاحب نے وہ پریزنٹ کی مالی سال 2023 کی، آلدو کہ جب وہ پریس کانفرنس وغیرہ کر رہے تھے پہلے وہ پچھلے ادوار کا ذکر کرتے رہے، عالمی مسائل کا ذکر کرتے رہے، اور پھر انہوں نے اس رپورٹ وغیرہ کا بھی ذکر کیا۔ لیکن کچھ چیدہ چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اس حکومت نے جتنے بھی معاشی اہداف مقرر کیے تھے، خود مقرر کیے تھے، جو معاشی اہداف مقرر کیے تھے اس میں سے کوئی بھی جو میجر ہدف تھا یہ اس کو اچیو نہیں کر سکے۔ کسی بھی میجر ہدف کو یہ اچیو نہیں کر سکے، اور آپ کی جو معیشت کی حالت ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ آپ کی جو انڈسٹری ہے وہ 3% اس میں وہ سکڑ گئی ہے۔ 3% اس کے اندر کمی آئی ہے انڈسٹری میں، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ باقی جس وقت یہ اکنامک سروے رپورٹ آنی تھی اس سے پہلے میڈیا رپورٹ آئی کہ وزیر اعظم صاحب کی اسحاق ڈار صاحب سے ملاقات ہوئی، اور وزیر اعظم نے معاشی ٹیم کی گزشتہ ایک برس میں ملکی معیشت کے استحکام اور ترقی کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہا۔ یہ باقاعدہ رپورٹ ہو رہا تھا میڈیا کے اندر۔ اب وہ جو ترقی ایک سال کے اندر انہوں نے کی ہے تھوڑی سی اس کے اوپر بھی نظر ڈال لیتے ہیں۔ سال 2021-22 جو عمران خان کا سال تھا اس میں جو جی ڈی پی تھا، جو شرح نمو تھی ہماری، جو جی ڈی پی تھا وہ اس کی گروتھ تھی 6%۔ جی ہاں جی 6%۔ اور ان کے دور میں کتنی رہی؟ آپ کہتے ہوں گے کہ یہ تجربہ کار ہیں تو 7% اور 8% رہی ہوگی۔ نہیں جی، چلیں جی بہت برے حالات تھے تو وہ 5% رہی ہوگی، اور زمین آسمان ایک ہو گیا تھا تو 4% رہی ہوگی، اس لیے کہ خان صاحب کے پچھلے دور میں 2 سال کرونا رہا تھا، اتنے مسائل رہے تھے، تو اگر انہوں نے بھی آخری سال میں 6% اچیو کی ہے گروتھ، تو انہوں نے کم از کم 5, 6, 4% تو کی ہوگی۔ نہیں، نہ 3, نہ 4, نہ 5, نہ 2, نہ 1.3%۔ جی ہاں جی 0.3%، 0.3% ہماری گروتھ رہی۔ اس کے علاوہ میں مزید چیزیں آپ کو بتاتا ہوں۔ جو زر مبادلہ کے ذخائر جب وہ گئے تھے 16 ارب کے تھے، ابھی جب کتنے ہیں وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے 9 ارب کا ذکر ہو رہا ہے۔ ابھی اس وقت جو حالت ہے وہ تو اس سے بھی کمزور ہے۔ ترسیلات زر جو ہیں وہ خان صاحب کے دور میں جو باہر سے ریمیٹنسز آتے تھے، جو اوورسیز پاکستانی پیسے بھیجتے ہیں، وہ 31 ارب ڈالر 31 ارب ڈالر 1 ارب ڈالر لینا ہے ہم نے آئی ایم ایف سے، یا 1.5 ارب، اور وہ ہمارے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور ہمارے بھی سامنے۔ اور اوورسیز پاکستانی جو 31 ارب جو ہے انہوں نے صرف 1 سال میں بھیجا تھا، اس کے اوپر آپ دیکھیں حکومتی رویہ کیا ہوتا ہے کسی بھی دور میں حکومت ہو، اور اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ان کا سلوک کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کے سامنے۔ اینی وے ان کے جو معاشی سال 2023 ہے اس میں یہ کم ہو کے 22.7 ارب 22.7 ارب کا مطلب ہے کہ آلموسٹ 10 ارب کی تو یہاں پہ کمی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی جو برآمدات ہیں، جو ایکسپورٹس ہیں، جو آپ باہر کے ملک میں پاکستان سے بیچتے ہیں چیزوں کو اور وہاں سے پھر ڈالرز آتے ہیں۔ خان صاحب کے آخری دور میں 21-22 سال جو مالی سال 21-22 تھا اس میں 32 ارب ڈالر تھے، ان کے تجربہ کاروں کے کم ہو کے 25 ارب ڈالر۔ مطلب ہر چیز میں جو ہے نا آپ کو گراوٹ نظر آ رہی ہے، ہر چیز میں آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ، اور اوور آل جو ہمارا معیشت کا حجم ہے اس میں بھی کتنے ارب ڈالر کی کمی آئی ہے۔ تو یہ اس وقت ہماری معاشی پوزیشن ہے، یہ ہماری معاشی حالت ہے۔ اور دوسری طرف دعوے کیا ہو رہے ہیں کہ جناب ہم الیکشنز میں جائیں گے تو ہم سویپ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ جناب وہ پارٹی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ نہیں، جب تک آپ کی کارکردگی یہ ہو اور یہ آپ کے پاس دکھانے کے لیے ہو تو دوسرے کے پاس ہمیشہ ایڈوانٹیج ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے یہ لوگ بحث کو کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں کبھی ادھر لے کے جاتے ہیں کہ جی وہ فتنہ ہے تو وہ یہ ہے تو وہ ہے، اس لیے کہ معاشی فرنٹ کے اوپر حکومتی فرنٹ جو ہے، حکومتی جو کارکردگی ہے وہ آپ کے بھی سامنے اور میرے بھی سامنے۔ اچھا، ایک اور چیز جو میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ ہے جناب جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی لانچ ہو گئی ہے۔ جی ہاں جی، جہانگیر ترین صاحب کی پارٹی کا نام ہے استحکام پاکستان پارٹی۔ اب یہ کتنا استحکام لے کے آئے گی پاکستان کے اندر، اس کا اندازہ تو آپ خود لگا سکتے ہیں۔ اچھا ہوا یہ کہ انہوں نے ٹویٹر کے اوپر تو نہیں، پہلے فیس بک کے اوپر جہانگیر ترین صاحب کا جو وہ فیس بک پیج ہے ویریفائڈ، اس کے اوپر شیئر کیا اور ایک پوسٹ کی کہ ایک ایسی جماعت جو پریکٹیکل نہیں
थ्योरी पर यकीन रखती है, और नीचे ग्राफिक में लिखा था कि ऐसी जमात जो थ्योरी नहीं प्रैक्टिकल पर यकीन रखती है। मेरे ख्याल में वो मिस्टेक हो गई होगी, ये बड़ी मीम्स बनी हुई है। तो वो बुनियादी तौर पे उन्होंने ये लिखा है कि एक ऐसी जमात जो थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल पे यकीन रखती है। अच्छा, मैंने जाके ये पोस्ट देखी, आधे घंटे के बाद मैंने देखी जिस वक्त ये पोस्ट लगाई गई फेसबुक पे, और उसके बाद आधे घंटे के अंदर इस पोस्ट के ऊपर 2,500 तकरीबन कमेंट हो चुका था, 2,500 कमेंट। और उसमें जिस किस्म के कमेंट थे, आवाम जितनी अपनी अप्रिसिएशन शो कर रही थी, वो नजर आ रहा था कि कोई इतनी कोई मुनासिब, कहीं पे नामुनासिब जुबान भी इस्तेमाल हो रही थी, तनकीद भी हो रही थी, और बहुत कुछ कहा जा रहा था। तो बिल्कुल वो वाजे जो है ना फेसबुक पे तो नजर आया कि आवाम में कोई इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, दिलचस्पी इस हद तक है कि कमेंट आना है, आके करना है और अपनी आके उस पर तनकीद वगैरह करनी है। पर एनीवे, ये पार्टी लॉन्च होगी, लाहौर के अंदर इसकी तकरीब थी, उसमें मुख्तलिफ लोग वहां पे शामिल थे, हमने देखा कि वहां पे बैठे हुए थे। और जनाब, पर हुआ ये कि जब भी कोई नई पार्टी लॉन्च होती है, लोग बड़ा जना सीना ठोक बजा के वहां पे बैठे होते हैं। तो हर किसी की कोशिश होती है कि मैं स्टेज पे बैठूं, लेकिन यहाँ पे इशू ये था कि सबकी कोशिश ये थी कि मैं किसी तरीके से स्टेज पे ना बैठूं, कहीं छुप के पीछे हो जाऊं। ठीक है, उनकी वो जो है ना को कहते शाकर तू आप सियाना है, ठीक है कि नहीं, साडा चेहरा वेख हाल ना पूछ, वो पता नहीं इसी तरह का कोई शेर है शाकर शुजाबादी का, कि वो आप खुद सियाने हैं, आप हमारा हाल मत पूछें, हमारा जो चेहरा देख के जो है ना आपको हमारी हालत का अंदाजा हो जाना चाहिए। तो वहां पे जितने खिले हुए चेहरे थे वो आपके भी सामने। फवाद चौधरी साहब तो स्टेज के ऊपर उनकी कुर्सी लगी हुई थी, वो वहां पे नहीं बल्कि पीछे जाके ऐसे करके बैठे रहे। और मैंने आपको पहले भी पिछले भी व्लॉग में जिक्र किया था कि मेरी भी एक दो लोगों से बात हुई जो छोड़ के गए, तो वो यही कह रहे थे जी हम पे दबाव है और ये और वो है। बाकी वो मैंने ये भी कहा कि फिर दूसरों पे भी तो दबाव है, वो तो बहुत सारे लोग नहीं भी गए। पर एनीवे, वहां पे कुछ उनको ज्यादा वो खुश नजर नहीं आए फॉर सम रीजन। अब वल्लाह आलम इसका क्या रीजन है, वो जो कह रहे हैं कि हम पे दबाव है या कोई और रीजन है। अब एक और रीजन जो मैं आपके साथ जो है, जो मेरे जहन में भी आता है और आपके भी जहन में भी आएगा, कोई भी जो नई पार्टी बनाई जाती है, माजी में भी पार्टियां बनती रही जनाब, वो आपने देखा कि काफ लीग बनी, उससे पहले उनको हुकूमतों के अंदर एडजस्ट किया जाता है, इक्तदार में लाने के लिए पार्टियां बनाई जाती हैं किसी को। ये पहली दफा एक ऐसी पार्टी बनाई जा रही है जिसका बुनियादी मकसद ये है कि इमरान खान को रोकना है, उसके वोट को तोड़ना है। लेकिन होगा ये कि अब तरीन साहब की पार्टी भी है, नून लीग भी है, पीपल्स पार्टी भी है, तो वोट जो एंटी इमरान वोट है वो टूटेगा। और जो इलेक्टेबल्स हैं उनके हलके के अंदर जो उनका अपना वोट भी है, जो हालिया अरसे के अंदर हमने देखा जो माहौल है, वो इलेक्टेबल्स का अपना वोट भी टूटेगा। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में जाएगी, जिस भी सूरत में जाएगी, तो आवाम को अगर मौका मिला तो जो उनका वोटर सपोर्टर है वो उनको वोट देगा। बाकी इस तरफ जो है जो वोट है वो मुझे तकसीम होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस पोजीशन में होगी, किस हालत में इलेक्शंस में जाएगी, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। और दूसरा, ये जहांगीर तरीन साहब के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिन्होंने बड़ा अपने आप को बचा के रखा है इस सारे माहौल के अंदर। ऑल्दो के उनके साथ हो सकता है माजी के अंदर कोई ज्यादती भी हुई हो, उनको पार्टी से निकाला गया, और वो लोग जो उनको पता नहीं चीनी चोर और पता नहीं क्या कुछ कहते थे, अब वो जो है अचानक उनके एक तरह से इत्तेहादी हैं, तो ये भी चीज नजर आ रही है। और दूसरा, फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग छोड़ के उधर गए, उधर शामिल हुए, उसकी वजह से भी अवामी रद्द अमल आ रहा है। तो जहांगीर तरीन साहब के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा इन सारी चीजों को मैनेज करना। और इसके नतीजे में आखिर में हो ये कि आपको मिले भी कुछ ना, सीटें भी आप सारी हार जाएं और आपको किसी बड़े जगह पे कहीं पे एडजस्ट भी ना कर सके, सिर्फ एक मुशीरी लेनी है। तो वो तो ओन चौधरी साहब वैसे ही पहले भी मुशीर हैं जो जहांगीर तरीन साहब के बड़े करीब हैं। तो अब ये कौन सी पॉलिटिक्स करेंगे, किस साइड पे करेंगे, क्या करेंगे, बहुत बड़ा चैलेंज होगा उनके लिए। अच्छा, खान साहब जो आज आए हुए थे मुख्तलिफ पेशियों के ऊपर, इस्लामाबाद में मुख्तलिफ अदालतों में गए, नैब में पेश हुए। अब जो जिस वक्त मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अब मेरी इत्तलात ये है कि नैब के अंदर उनकी क्वेश्चनिंग ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है और किसी वक्त भी वो वापसी के लिए रवाना हो जाएंगे। अभी तक ये खबर सामने नहीं आई, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि उनको नैब के अंदर पकड़ लिया जाए, लेकिन जो मेरे पास इत्तलात हैं कि वहां से अब वो थोड़ी देर में उनको फारिग हो जाएंगे। जो उनकी क्वेश्चनिंग वगैरह जो भी अंदर हो रही है बातचीत, वो नैब के साथ जो भी उस सवालों का जवाब वगैरह दे रहे हैं, और वो सिलसिला थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। और मुझे नहीं लगता कि आज इमरान खान साहब की गिरफ्तारी होगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि इस वक्त इमरान खान साहब की जो सियासत है
اس کا مقابلہ ہے پی ڈی ایم کے ساتھ. اور پی ڈی ایم کا مسئلہ کیا ہے یا پیپلز پارٹی کا مسئلہ کیا ہے کہ ایک سال کی حکومت کی کارکردگی میں دکھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. معاشی جو حالات ہیں وہ تو میں نے آپ کے سامنے بتا دیے, آپ کو بتا دیے, ایک ایک اشاریہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, سب کچھ جو ہے وہ خود گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے معیشت کو کس نہج پہ پہنچا دیا. پھر یہ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنا رہے ہیں کہ جی وہ دہشت گرد ہے اور اس کی جماعت اس میں ملوث ہے, اس کی جماعت اس میں ملوث ہے. تو بھائی وہ ساری لیڈرشپ اب تو جو ہے وہ سینئر وہ تو چلے گئے ہیں, جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ شامل ہو گئے ہیں. اگر جماعت کے لیول پہ پلاننگ ہوئی تھی, میں نے پہلے بھی عرض کی تھی, تو پھر جناب جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی صاحب جو ہے اس میں ملوث نہیں ہے, سیکرٹری جنرل اسد عمر صاحب بھی چھوڑ کے چلے گئے ہیں, نائب صدر سینئر نائب صدر فواد چودھری صاحب ادھر آ گئے ہیں ترین صاحب کے پاس, علیم خان صاحب کی جماعت میں آ گئے ہیں, اپنے علی زیدی صاحب بھی, اس کے ساتھ عمران اسماعیل صاحب بھی, عامر کیانی صاحب بھی, تو ساری سینئر قیادت تو یہاں پہ آ گئی ہے. تو باقی پیچھے کیا فیاض الحسن چوہان صاحب کے ساتھ کوئی پلاننگ ہوئی تھی, خان صاحب نے کی تھی. ویسے تو چوہان صاحب خود بھی ادھر آ گئے, آج ادھر سٹیج پہ بیٹھے ہوئے تھے. تو چوہان صاحب کا تو ویسے ایک بڑا گلا رہا کہ جی وہ بڑے اس پہ میمز وغیرہ بھی بنتے رہے کہ میرے ساتھ تو وہاں پہ بنی گالا میں سلوک ہی بڑا برا کیا جاتا تھا, اور زمان پارک میں باقی صاحب کو دودھ پتی دی جاتی تھی, مجھے پھیکی کالی چائے پلائی جاتی تھی. مطلب اس قسم کے وہ گلے شکوے کر رہے تھے. تو آپ کے وہ بہت سارے میمز وغیرہ بنے ہوئے تھے. تو وہ کس کے ساتھ پلاننگ ہوئی ہے؟ تو یہ تو بیانیہ تو پیٹ گیا کہ جی وہ جماعت کی سطح پہ پلاننگ ہوئی ہے. جماعت کی تو ساری سینئر قیادت ادھر تھی, باقی پھر کدھر سے ہوئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ بیانیاں بنا رہے ہیں, اگر آپ ان کا اپنا ماضی دیکھ لیں کہ یہ کیا ہے اپنا ماضی. طیارہ سازش کیس کیا تھی کہ آرمی چیف جناب واپس آ رہے تھے سری لنکا سے اور ان کے طیارے کو موڑ دیا گیا, اور اس میں پھر معزز نواز شریف صاحب کو عدالت سے سزا ہوئی, اور پھر بعد میں ان کو جب وہ واپس آئے تو پھر ان کو ریلیف ملا غالباً سپریم کورٹ سے, جس وقت افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس تھے. تو یہ اس وجہ سے تو ان کی حکومت کا خاتمہ ہوا, اور اس کیس کے اندر ان کو سزا ہوئی کہ جناب آرمی چیف کا طیارہ موڑ دیا اور طیارے کو اغوا کرنے کی کوشش کی. اور طیارہ سازش کیس جو ہے بڑا یہ مشہور کیس ہے. اور دوسرا جب وہ سری لنکا میں تھے, پیچھے سے ان کو برطرف کر دیا گیا آرمی چیف کو, جنرل پرویز مشرف صاحب کو, اور پیچھے سے ضیاء الدین صاحب کو لگا دیا گیا, لیکن ادارے نے آگے سے ریئیکٹ کیا اور جناب اس کو قبول نہیں کیا. تو یہ اس قسم کے الزامات لگا رہے ہیں تحریک انصاف کے اوپر, لیکن اپنا جو ان کا ماضی ہے وہ بالکل سب کے سامنے ہے. کیا کچھ ہوتا رہا وہ بھی پوری قوم کے سامنے ہے. اینی وے, امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے پھر ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.